اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اگر یہ کر لو تو اللہ تم سے محبت کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو، یعنی اگر تم اللہ کی محبت، اس کی پیروی، اس کی فرمانبرداری کے دعوے میں سچے ہو، شریعت کا اتباع، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے سچا ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ اس کے رسول سے انحراف کے باوجود محبت کے دعوے محض جھوٹے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زبردست اشعار کہے ہیں: تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا وربی فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تم اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اس کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ میرے رب کی قسم، ایسے دعوے بعید از قیاس ہیں، یعنی سوچ سے باہر ہیں، عقل سے باہر ہیں۔ اگر تم اللہ رب العزت کی محبت میں سچے ہوتے تو اس کی فرمانبرداری ضرور کرتے، اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت ضرور کرتا ہے۔ سب سے محبت کی علامت آخرت سے محبت ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، قرآن سے محبت کی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے، اور ان سب سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے۔ فاتبعونی، تو میری تابعداری کرو، یعنی ہر حال میں میری اطاعت کرو، اقوال میں، افعال میں، عقائد میں، اعمال میں، ظاہری اطاعت میں ہو، باطنی اطاعت میں ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ بس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دعوے کی تصدیق کرتی ہے۔ نقطہ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے لیے کسوٹی ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، یہ محض عقل سے بغیر، اللہ کی اطلاع کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی طرف سے اطلاع پیغمبروں ہی کی معرفت آتی ہے۔ بس محبت الہی اتباع انبیاء کا سبب ہے۔ اتباع انبیاء ہی سے دل میں محبت الہی کا ہونا، اور اتباع رسول نہ کرنے سے محبت کا نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو وہ جھوٹا ہے، جس کو اللہ کی کتاب جھوٹا قرار دے رہی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی اگر تم میری اطاعت کرو گے تو اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا منطقی اور عقلی طریقہ لکھتے ہیں: مقصد حیات مسلم اللہ کی محبت، اس کا طریقہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کثرت درود شریف ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کثرت درود شریف سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنائیت ہوگی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنائیت سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہوگا، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یعنی جو تم سے کوتاہیاں ہوگی، غلط نظریات بنا لیے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے اتباع کا مطلب ہی یہی ہے کہ بندہ غلط عقائد نظریات کو چھوڑ دے، نیک اعمال کو اختیار کر لے۔ یہی دو چیزیں نفس سے گناہ رذائل کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں اور گناہوں کی ظلمت کو دور کر دیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ مغفرت، بخشش، اللہ کی رضا، خوشنودی ہے۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار مگر پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے توبہ کریں تاکہ وہ ان سے سزا کو دور کرے۔ وہ رحیم بھی ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرے، اور یہ بھی اس کی رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ اس نے رسولوں کو بھیجا اور آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر لوگوں کے لیے اپنا محبوب بندہ بننے کا راستہ واضح کر دیا۔ پس تمہیں چاہیے کہ اگر پہلے بھٹکے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دور رہے، تو توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، اور صرف توبہ کو ہی قبول نہیں کروں گا بلکہ تمہارے اوپر رحمت بھی کر دوں گا۔ فضل اللہ کا کس حال میں شامل نہ رہا، ایک دم بھی وہ کبھی لطف سے غافل نہ رہا، حال اپنا ہی کسی کام کے قابل نہ رہا، ورنہ یہ سخت غلط ہے کہ وہ مائل نہ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہر وقت ہم سے محبت کر رہا ہے، ہر وقت ہماری طرف پیار سے دیکھ رہا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام: نمبر 1،
اللہ رب العزت سے محبت کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت وہ عظیم دولت ہے جس کے حصول کے لیے علم والے، عقل والے زندگی بھر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی شدت محبت کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور اس کا آسان طریقہ محبت رسول، عشق رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللہ، تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ تازہ میرے ضمیر پہ مارکہ کوہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل تمام ابو لہب، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، بمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برساں خیش را کے دی ہما او است، گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا دین ہیں۔ اگر اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا نہ کر سکے تو باقی ابو لہب بچ جائے گی۔ ابو لہب حضور کا چچا تھا، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفر کی حالت میں مرا، اور قرآن میں بھی اللہ نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو رشتہ داریاں بھی کام نہیں آتی بھائی، ایمان کام آتا ہے۔ رشتہ داری کام نہیں آتی، سب سے پہلے ایمان کام آئے گا، اس کے بعد کچھ جو کام آنا ہوا وہ آئے گا۔ ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نمبر 2، اس آیت نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہر اس آدمی کے درمیان فیصلہ کر دیتی ہے جو اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا۔ ایسا آدمی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جب تک کہ وہ ہر کام میں، ہر حال میں شریعت محمدیہ پر عمل نہیں کرتا۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات، صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ نمبر 3، اگر آپ اللہ رب العزت کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ اگر کوئی آدمی اتباع سنت کو مشعل راہ بنا لیتا ہے، قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جہاں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں وہاں اسے اپنا محبوب بندہ بھی بنا لیتے ہیں۔ پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھ سے محبت کرے، تو ضروری ہے کہ آپ متبع سنت بن جائیں، خوشی غمی زندگی کے شب و روز کو شریعت و سنت کے مطابق بنا لیں۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ آج سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے محبوب ہیں، اس لیے آپ کی تابعداری کرنے والے بھی آپ کی تابعداری کے باعث محبوبیت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ عزت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں حقیقی عزت ہوتی ہے، کیونکہ محبت کرنے والا محب جس شخص میں اپنے محبوب جیسے اخلاق و عادات دیکھتا ہے اس شخص کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، کشف و کرامت عام سے ہی کتبیت سنت عام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام کی تعریف، توصیف، اعزاز و اکرام فرمایا، لیکن کسی حکم اور کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ درود شریف کی نسبت پہلے اپنی طرف فرمائی، پھر فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ شرکت بہت بڑی نعمت، بہت عظیم سعادت ہے۔ درود شریف پڑھنے کا انمول طریقہ، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب درود شریف پڑھو تو سوچو کہ میں روضہ مبارک کے سامنے ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی جو بارش ہو رہی ہے اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اس تصور سے درود شریف پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، زیادہ پڑھنے کا شوق بھی بڑھے گا اور دلی کیفیات بھی بدلیں گی۔ خواب میں محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اس کا طریقہ، کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ و درود۔ خواب میں محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جانا بہت بڑی سعادت ہے، نعمت عظمیٰ بھی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جلالت شان کو سوچ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھائی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ امید ہے ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی زیارت کروا دیں گے۔ اگر ان اعمال کے باوجود زیارت نصیب نہ ہو تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال کا سلسلہ مستقل مزاجی سے جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے۔ تو ان درود شریف کو پڑھنے کا کثرت سے اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔
اس بات کا شوق بھی آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے، چاہت ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کی امیدیں کتنی لگاتے ہیں، اللہ کرے مجھے یہ چیز مل جائے، اللہ کرے مجھے یہ چیز مل جائے، تو اللہ سے یہ بھی مانگتے رہیں یا اللہ مجھے تیرے حبیب کا دیدار مل جائے، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ آج ہمارے خواب کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آدمی جو دیکھتا ہے، دن کو سوچتا ہے، وہی پھر شام کو اس کے خواب میں آ جاتا ہے۔ تو ہم اپنے خوابوں کو اچھا بنائیں، دین کے بارے میں سوچیں، تاکہ آپ کو کبھی حضرت عمر کی زیارت ہو، حضرت ابوبکر کی زیارت ہو، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی زیارت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک صاف فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔